السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علم تعبیر، اس کے امام، اس کی کتب اور اس کا علم جو بندہ رکھتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیں وہ کن کن علموں میں ماہر ہے۔ اب جو اگلی چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علم، اس کی شریعت میں، اس کی دین میں اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ علم تعبیر ایک نہایت ہی افضل عمل ہے۔ افضل عمل سے مراد یعنی جو بندہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک فضیلت اور اچھائی کی طرف جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگلی چیز، جس چیز کو خدا تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات میں شمار کیا ہو اور ایسے افضل ہونے میں کوئی کلام نہیں، یعنی ایک چیز ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات میں ذکر کیا، اللہ نے اس کو اپنا انعام قرار دیا ہو، تو پھر اس کے ادنا ہونے میں، اس کے گھٹیا ہونے میں تو کوئی دلیل بھی پیش کرے تو اس کی دلیل کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو فضیلت اور اعزاز خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر چکے ہیں۔ وہ اعزاز کیا ہے، ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جد امجد ہیں اس علم کے۔ اس علم کی ابتدا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنا، ہم نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمُوهُ، اور ہم نے اس کو سکھایا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ یعنی اللہ اپنا احسان جتلا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اے یوسف، ہم نے تجھے جگہ دی، ہم نے تجھے مقام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ علم تعبیر دیا۔ اگرچہ علم اچھا اور افضل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام میں کیوں ذکر کرتا ہے؟ علم اگر اچھا ہی نہیں ہے، یہ افضل ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کو اپنے انعامات میں کیوں ذکر کرتا ہے؟ انعام الہی میں اس کا مذکور ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ علم تعبیر نہایت ہی افضل اور اعلیٰ علم ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تصدیق فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ خواب دیکھا۔ آگے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تصدیق فرمائی تو ثابت ہوا کہ خواب ایک نہایت ہی پر اسرار چیز ہے، اسی لیے تو انبیاء اکرام کو بھی خواب دکھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تصدیق فرمائی، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو چیز پیغمبر کو بطور انعام نصیب ہو اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور درست بھی فرما دے، اس کے افضل ہونے میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی کہ انبیاء کو بھی خواب آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا وہ وہی ہوتا تھا۔ آپ کو معراج کے موقع پہ خواب آیا جس کی تصدیق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، آپ پہ جادو کیا گیا، آپ 2 ماہ انتہائی تکلیف میں رہے، اس کے بعد جادو کا علاج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ ایک یہودی ہے، اس نے فلاں کنویں میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھجور کے تنے میں آپ کے بال کو 11 گرے لگا کے چھپایا ہوا ہے۔ وہ بال آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ ایک صحابی اور ان کو بھیجا کہ وہ وہاں سے نکال کے لاؤ، اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ فلق، سورۃ الناس نازل کی۔ یعنی یہ ہے کہ یہ خواب یا خوابوں کی تعبیر یہ انتہائی افضل علم ہے، اور اس کی فضیلت میں کوئی کلام نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی فضیلت کو کم کر سکے۔ اس لیے اس کو سیکھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے۔ ہاں، میں آخر میں پھر وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کے لیے آپ اہل علم سے رابطہ کریں، یہ نہیں ہے کہ ہر جاہل نتھو خیرو کے پاس چلے جائیں اور جو وہ غلط ملت تعبیر کرے اس کو قبول کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔